کون علی کا دشمن ہوگا؟ مجھ سے بڑھ کر تو کوئی دشمن ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں تو وہ ہوں کہ جس کی ماں کو بھی یہ نہیں پتا کہ کس کا نطفہ ہے۔ یہ تاریخ ابھی بالکل جو سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی تاریخ ہے یہ دشمن علی کی، کہ علی کا دشمن کم سے کم وہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ ایک نہ ہو، جس کا باپ ایک نہ ہو، کم سے کم، زیادہ تر جس کے 14 ہو تو پھر خود کہتا ہے کہ میں وہ ہوں گی جس پر دعویٰ 14 نے کیا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ تاریخ پڑھیے گا جا کر۔ ہمارے آپ نے کہا کہ محفل سجا لے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ علی کے چاہنے والے کتنے ہیں یہ پتہ چل جائے۔ کب پتہ کیسے چلے گا؟ کہ یہی تو کمال ہے علی کی فضیلت کا، یہی تو کمال ہے علی کے فضائل کا، کہ جب علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو علی کے چاہنے والے کا چہرہ گلزار ہو جاتا ہے، علی کے چاہنے والے کا چہرہ کھل جاتا ہے، اور وہ لاکھ چھپانا چاہے تب بھی وہ علی کی فضیلت کی خوشی کو چھپا نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جیسے ہی علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو اس کے سینے میں ولایت کی ٹھنڈک اتر جاتی ہے، اس کے سینے میں فضائل کی ٹھنڈک اتر جاتی ہے اور چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جب علی کی محفل سجائی جائے اور کوئی علی کے فضائل پڑھے جائیں تو جس کا چہرہ کھلا ہوا نظر آئے سمجھ جانا کہ یہ علی والا ہے۔ حاکم شام نے کہا تو ٹھیک ہے، محفل سجاؤ، کہ لوگ ایسے کھل کے سامنے نہیں آئیں گے، کہ پھر کوئی انعام رکھ، تو یہ کہو کہ جو علی کی فضیلت میں سب سے بہتر شعر پڑھے گا میں اسے بڑا انعام دوں گا۔ حاکم شام نے کہا تو ٹھیک ہے، اعلان کر دو کہ ہم انعام دیں گے، اور انعام کے طور پر ہیرے جڑی ہوئی ڈھال اور سونے کی کمانیں، ایسی چیزیں اس نے انعام کے طور پر رکھی کہ جو اچھے اشعار پڑھے گا اسے یہ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ جب سامنے رکھ دی گئی، اعلان کر دیا گیا، لوگ علی کے فضائل پڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی ہیرے جڑی ہوئی سونے کی ڈھال ہمارے آس نے دیکھی تو ہمارے آس کی راہ ٹپک گئی، ہمارے آس کی راہ ٹپک گئی۔ پتہ یہ لگا رہے تھے کہ لشکر میں علی کا جاسوس کون ہے، اور ہمارے آس نے مشورہ دیا تھا کہ تو ایسا کر کے انعام رکھ، اور جب انعام رکھا گیا تو ہمارے آس کو لالچ آ گیا کہ سونے کی ڈھال، ہیرے جڑے ہوئے، جواہرات جڑے ہوئے، اور ہمارے آس نے کہا تھا جو سب سے اچھا شعر پڑھے گا وہی علی کا جاسوس ہوگا۔ جب شعر پڑھے جانے لگے، اب بہت پوری توجہ چاہتا ہوں، اور جملہ ضائع ہوا تو تکلیف ہوگی۔ جب اشعار پڑھے جانے لگے، علی کے فضائل کی محفل سج گئی، سب نے اشعار پڑھے، لیکن تاریخ کہتی ہے سب سے اچھے اشعار ہمارے آس نے پڑھے۔ قسم خدا کی آپ کو وجہ میں آ جانا چاہیے تھا، سب سے اچھے اشعار ہمارے آس نے پڑھے۔ جیسے ہی ہمارے آس نے سب سے اچھے اشعار پڑھے، حاکم شام نے ہمارے آس سے کہا کہ اے ملعون، دوسروں پہ شک ظاہر کر رہا ہے، میری نگاہ میں تو میرے لشکر میں تجھ سے بڑا علی کا جاسوس کوئی اور نہیں۔ اشعار کسی نے نہیں پڑھے، تجھ سے بہتر فضائل علی کے کسی نے نہیں پڑھے۔ ہمارے آس نے کہا کہ میں کیا کروں، تو نے انعام ہی اتنا بڑا رکھا تھا، تو نے انعام ہی اتنا بڑا رکھا تھا، ورنہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ جو میری زبان پہ ہے وہ میرے دل میں نہیں ہے۔ ہمارے آس نے کہا، لیکن اس نے کہا کہ میں یہ انعام تجھے نہیں دوں گا، میں یہ انعام تجھے نہیں دوں گا، اس لیے کہ تو مجھے فقیر بنانا چاہتا ہے، ایسے مشورے دے کر مجھے لٹوانا چاہتا ہے۔ اگر یہ سارا مال سپاہیوں بانٹ دوں تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو ہی سب سے بڑا علی کا جاسوس ہے میرے لشکر میں۔ کہا نہیں، ہمارے آپ کا نہیں، حاکم شام تو اچھی طرح جانتا ہے کہ علی جیسا مجھ جیسے کو اپنے قریب نہیں رکھ سکتا، علی جیسا مجھ جیسے کو اپنے قریب نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ کلو شیء یرجع الی اصل، ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔
علی کے پاس علی جیسا مالک اشتر ہے اور تیرے پاس تجھ جیسا ہمارے آس ہے. ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. میں علی جیسا نہیں، میں تجھ جیسا ہوں. جیسے تو غیر حلالی ہے ایسے ہی میں غیر حلالی، جیسا تو ہے ایسا ہی میں ہوں. اور علی کے ساتھ جو علی والے ہیں وہ علی کے جیسے ہیں، وہ حلالی ہیں، وہ علی کے ساتھ ہیں. ہمارے آس نے کہا کہ یہ ڈھال تو مجھے چاہیے، اس لیے کہ اشعار سب اچھے میں نے پڑھے. خدا نے ڈھال تجھے نہیں دوں گا، کہا میں تجھے اور راز کی بات بتاؤں گا. کہا بتا کیا راز کی بات ہے. اچھا پہلے سنیے ہمارے آس نے کہا کیا تھا اشعار میں. عربی کا اشعار کہے ہمارے آس نے، اور ہمارے آس نے کہا کہ محفل جمی ہے دشمن کے خیمے میں علی کی. تو اس نے اشعار کہے ہیں عربی میں، ترجمان کا یہ ہے کہ محفل جمی ہے فضائل علی کی دشمن کے خیمے میں، اور کمال دیکھو کہ پڑھنے والے بھی علی سے انجانے ہیں اور سننے والے بھی علی سے انجانے ہیں. اس لیے کہ اگر علی سے انجانے نہ ہوتے تو علی کے پاس ہوتے نا. پڑھنے والے بھی علی کو نہیں جانتے، سننے والے بھی علی کو نہیں جانتے. لیکن حاکم شام میں تجھے بتاؤں کہ علی کون ہے. علی وہ ہے کہ جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی. یہ میرے مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے ہمارے آس. علی وہ ہے کہ جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی. علی وہ ہے کہ جسے کائنات میں سب سے بہتر زوجہ ملی. علی وہ ہے کہ جو رسول کا داماد ہے. علی وہ ہے کہ جو کعبے میں آیا. علی وہ ہے کہ جس کا رشتہ آسمان سے ستارہ لے کر آیا. مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے ہمارے آس، بے پناہ فضائل پڑھے میرے مولا کے. اور فرمایا کہ علی وہ ہے کہ جس سے بڑا کوئی رحم دل نہیں پایا. علی وہ ہے کہ جو دشمن کو وار بھی کرتا ہے تو دیکھ کے وار کرتا ہے. علی وہ ہے کہ جو میدان جنگ میں بھاگنے والے پہ وار نہیں کرتا. میرے مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے. جیسے ہی یہ کہا کہ علی اتنا بڑا رحم دل ہے کہ اس سے بڑا کوئی رحم دل نہیں، میدان جنگ میں بھی علی رحم دل ہے. ہمارے آس کو حاکم شام نے روکا اور کہا یہ تو نے کیسی بات کی، علی رحم دل ہے؟ کہا ہاں. کہا کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ علی رحم دل ہے؟ کہا میرے پاس دلیل ہے کہ علی رحم دل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر تو چاہے تو آزما لے کہ علی کتنا بڑا رحم دل ہے. کہا کیسے آزمائے؟ کہا چل علی کے پاس چلتے ہیں. بہت توجہ. کہا چل علی کے پاس چلتے ہیں، علی سے ملاقات کرتے ہیں. علی صرف میدان میں اس وقت دشمن کو مارتا ہے جب دشمن لڑنے کے ارادے سے آئے. جب دشمن لڑنے کے ارادے سے آئے، ورنہ علی کا سب سے بڑا دشمن بھی اگر علی سے ملنے آئے تو علی آنے والے کو مہمان سمجھتا ہے، دشمن نہیں سمجھتا. آنے والے کو مہمان سمجھتا ہے، دشمن نہیں سمجھتا. جنگ تو آپ سنتے رہتے. آج وہ فضائل سنے علی کے کہ جو دشمن علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. ہمارے آقا نے جیسے یہ کہا کہ تو اس کا ثبوت دے سکتا ہے؟ کیا ثبوت دے سکتا ہوں. کہا پھر کیسے ثبوت دے گا؟ کہا چل علی کے خیمے میں چلتے ہیں، علی کے پاس جا کے دیکھ، علی تجھے قتل نہیں کرے گا. حاکم شام نے کہا ہمارے آج تیری نگاہ میری حکومت پر ہے، تو چاہتا ہے کہ میں علی کے پاس جاؤں اور علی مجھے قتل کر دے اور تو میری حکومت کا قبضہ کر لے. کہا نہیں حاکم شام، تو اکیلا نہیں جائے گا، میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا. میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا. مجھے یقین ہے کہ علی تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا. کہا ٹھیک ہے. کہا تو پھر چلیں. حاکم شام نے کہا چلیں. کہا ایسے نہیں. کہا پھر؟ کہا پہلے 2 لباس منگوا لے. پہلے 2 لباس منگوا لے. کہا لباس تو ہم پہنے ہوئے ہیں. کہا ان لباس میں نہیں، عورتوں کے لباس میں چلنا ہے. قسم خدا کی. بہت توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ. ایسے نہیں. 2 لباس منگوا، زنانے لباس. 2 لباس زنانے منگوائے. ایک حاکم شام نے پہنا، ایک ہمارے آس نے پہنا. پہننے کے بعد چلنے لگے کہ رک جا، پہلے میں چلتا ہوں، تو دیکھ، پھر تو چلنا، میں دیکھوں گا. پہلے ہمارے آس چلا، اس کے بعد حاکم شام چلا. ہمارے آس نے کہا یہ بتا کہ چلنے میں محسوس تو نہیں ہوا کہ عورت ہے یا مرد؟
محسوس نہیں ہوا کہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کہ یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر لباس زنانہ ہو، چال مردانہ ہو تو علی تو چھوڑ دے گا، مالی کے اشتر نہ چھوڑے گا۔ لباس زنانہ ہے تو چال بھی زنانی ہونا چاہیے، لباس بھی پہنا۔ اچھا یہ کام دشمن علی کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، دشمن علی کے لیے یہ کام کوئی نیا نہیں ہے۔ اکثر جب دشمن پہ وقت پڑا ہے تو اسی لباس کا سہارا لیا ہے، اور دشمن اس زمانے کا نہیں، اس زمانے کا بھی اگر دشمن ہے تو اسی لباس کا سہارا لیا ہے۔ وہاں حاکم شام نے زنانہ لباس پہنا علی والوں سے بچنے کے لیے، کوفے میں مختار سے بچنے کے لیے ابن زیاد نے یہی لباس پہنا، اور جب پاکستان میں لال مسجد پہ حملہ ہوا تو لال مسجد کا امام بھی اسی لباس میں بھاگا۔ سلام پر محمد وآل محمد۔ یہ لباس کہیں کہیں جان بچا دیتا ہے۔ ہمارے آس نے بھی لباس پہنا، حاکم شام نے بھی لباس پہنا، بابر پہن کے بھاگا تھا، لباس پہنا، اور پہننے کے بعد اب اپنے لشکر سے نکلے اور علی کے لشکر کی طرف چلے۔ کافی فاصلہ ہوگا۔ کمال یہ نہیں کہ لباس پہن کے جا رہے، کمال یہ ہے کہ اپنے لشکر سے علی کے لشکر تک اتنا فاصلہ اور زنانی چال میں طے کرنا۔ زنانی چال میں طے کیا، ذرہ برابر فرق نہیں آیا، ورنہ پہچان لیتے علی والے۔ تو کتنی پریکٹس کی ہوگی علی کے خیمے تک جانے کے لیے زنانہ لباس پہن کر۔ تو جب چلنے لگے تو حاکم شام نے کہا مجھے اور کی تو کسی کی فکر نہیں، لیکن مالی کے اشتر کا ڈر ہے، مالی کے اشتر سے ڈر ہے۔ ہمارے آقا نے کہا کہ بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ توجہ، ہمارے آقا نے کہا بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ سب تمام شیعہ نے حیدر کرار کے لیے ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ ہمارے آقا نے کہا بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی والے نامحرم پر نگاہ نہیں کرتے۔ نگاہ نہیں کرتے۔ تاریخ ہے کہ جیسے ہی یہ دونوں کمال بھائی آ گیا، مجھے کمال بھائی جب آتے ہیں تو مجھے چندی گڑھ کی 8 ربیع الاول یاد آ جاتی ہے۔ محمد والے محمد ایک بابا کے بدل سوال پڑے، محمد والے تو ہمارے ہاتھ اور حاکم شام دونوں علی کے خیمے کی طرف بڑھے۔ اب پہرے پہ تو علی کے خیمے کے دروازے کے پہرے پہ تو جناب مالک اشتر ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ پہنچے تو مالک اشتر، جیسے ہی مالک اشتر کی نگاہ پڑی فوراً مالک اشتر نے نگاہ ہٹا لی۔ ہمارے ہاتھ نے فوراً کوڑی ماری کہ دیکھا علی والا ہے، دیکھا علی والا، ایک نگاہ پڑی دوسری نگاہ نہیں ڈال سکتا، یہ ہے علی والوں کا، یہ ہے علی والوں کا شرف۔ اب تو کہاں اپنے کو علی سے ملانا چاہتا ہے؟ جب کائنات میں کوئی علی والا نہیں ہو سکتا، علی والوں جیسا نہیں ہو سکتا، تو پھر علی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ایک نگاہ ڈالی،
दूसरी निगाह उठाकर मालिक अश्तर ने नहीं देखा। सारे अली के सिपाही मुंह फेर कर खड़े हो गए। ये खेमे के करीब गए और जाने के बाद खड़े हो गए, हिम्मत नहीं कि खेमे में जाएं। मालिक अश्तर है, पहले में मुंह उधर है। मालिक अश्तर ने पूछा कि क्यों आए हो, क्यों आई हो, किससे मिलना है, क्या काम है। अब देखिए लिबास बदला, चाल बदली। लिबास बदला, चाल बदली। अब मालिक अश्तर ने पूछा कहां का इरादा है, किससे मिलना है। तो अब कहा कि अली से मिलने आए हैं। तो ये तो हो नहीं सकता कि लिबास बदल के आए, चाल बदल के आए और मर्दानी जबान में कहे कि अली से मिलना है। अली से मिलने के लिए कहा होगा तो लहजा भी सनाना होगा। लहजा भी तो बदला होगा, तभी तो मालिक अश्तर को यकीन हुआ होगा कि हाँ ये मर्द नहीं होते हैं, अली से मिलना है। मालिक अश्तर फौरन अली के खेमे में आए और आने के बाद कहा कि मौला, दो दुश्मन के लश्कर से दो खवातीन आई हैं, दो खवातीन आपसे मुलाकात के लिए आई हैं। मौला ने कहा मालिक भेज दो। मालिक बाहर चले गए, खेमे में दोनों को भेज दिया। जैसे ही दोनों खेमे में आई, जैसे ही दोनों खेमे में आई तो आने के बाद अपने चेहरे से नकाब हटाई, चेहरे से नकाब हटाई और जैसे चेहरे से नकाब हटाई तो मौला के सामने उस वक्त पानी और खजूर रखे हुए थे। कसम खुदा की, क्या कहा था हमारे आस ने कि दुश्मन भी जाए तो अली मेहमान वाला बर्ताव करता। जैसे ही जल्दी पहुंची, मौला ने पानी पेश किया, दोनों को पानी पिलाया। है कौन? ये वही है कि जिन्होंने पानी बंद कर रखा है। कसम खुदा की, कौन समझेगा मेरे मौला की करीबी को। पहले अली ने पानी पिलाया, अली ने पानी पिलाया। जैसे ही पानी पेश किया तो हमारे आस ने कहा या अली, तुम पर तो पानी बंद है, हमने तुम पे पानी बंद कर रखा था। वो तो चाहता हूं जुमला जाया हो तो तकलीफ होगी। कहा या अली, तुम पे तो पानी बंद कर रखा है, तुम्हारे खेमे में पानी कहां से आया? जुमला बहुत कीमती है। मौला से जैसे ही हमारे आस ने कहा कि या अली पानी कहां से आया, अली ने अपनी तलवार को उठाया, जमीन पे नोक को मारा। जैसे ही खेमे में तलवार की नोक जमीन पे मारी, पानी का चश्मा उबल पड़ा। पानी का चश्मा उबल पड़ा। बस जैसे पानी का चश्मा उबला, अली ने हथेली रख दी, चश्मा वही खामोश हो गया, पानी वही रुक गया। अली ने पानी पेश किया, पानी ले लिया हमारे आस ने भी और हाकिम शाम ने भी, लेकिन पीने की हिम्मत नहीं हो रही, डर रहे हैं, पानी पीते हुए डर रहे हैं। मौला ने फरमाया कि पी लो, खालिस पानी है, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। हम आले मोहम्मद किसी को दगा दे के किसी पे वार नहीं करते, हम किसी को दगा नहीं देते, हम सामने से वार करते हैं। हम किसी को जहर दे के नहीं मारते। वो सोचते थे कि ऐसा ना कोई जहर हो। पानी पिया, खजूर अली ने पेश की, खजूरें खाई। मौला ने पूछा कि ये बताओ आना कैसे हुआ। हमारे आसर ने कहा या अली, मुझे ढाल चाहिए। हमारे आसर ने कहा मुझे ढाल चाहिए हाकिम शाम से, इसलिए आपके खेमे तक आया हूं। का क्या मतलब? पूरा वाकया बताया, पूरा वाकया बताया कि इनाम में ढाल रखी थी जिसपे हीरे जड़े हुए थे, सोने की ढाल। और मैंने इससे कहा कि अली इतना करीम है कि अगर दुश्मन भी आए तो उसकी मेहमान नवाजी करता है। और या अली, आपने ऐसा ही किया जैसा मैंने इससे कहा था, तो ढाल तो मैं इससे ले लूंगा, ढाल तो मैं इससे ले लूंगा, या अली ढाल तो मैं इससे हासिल कर लूंगा। लेकिन या अली कि मैं आपका, हम आपके दुश्मन हैं, आपने
آپ نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا، آپ ہمارے ساتھ اس طرح پیش آئے، یا علی اس کی کوئی وجہ، اس کی کوئی وجہ؟ مولا نے فرمایا اس کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ جو دروازے پر آئے وہ ہماری تعریف کرتا ہوا جائے، وہ ہمارے قصیدے پڑھتا ہوا جائے۔ کہ اور تو کوئی کام نہیں تھا، کہ علی اور کوئی کام نہیں، بس آپ کے خیمے تک آنا تھا اور جانا تھا، اسے یہ بتانا تھا کہ علی کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ کہ ٹھیک ہے تو جاؤ۔ دونوں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی، مولا نے مالک کو اندر بلایا، مالک، کجی مولا، مالک اندر آ گئے، کہا کہ اب جاؤ، چلے جاؤ۔ مالک کو اندر بلا لیا، علی نے ان سے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ۔ اب یہ دونوں باہر، جیسے ہی باہر نکلی، دونوں چہرے پر نقاب ڈال کے باہر نکلی تو مولا نے توجہ چاہتا، مولا نے مالک سے کہا، مالک تم نے انہیں پہچانا؟ مولا نے مالک اشتر سے کہا، مالک تم نے ان دونوں کو پہچانا کہ یہ کون تھے؟ مالک نے کہا مولا تھے یا تھی؟ مولا تھے یا تھی؟ مولا نے کہا مالک ایک ہمارے آس تھا، ایک حاکم شام تھا، بس جیسے ہی مالک نے اس کو تلوار نکالی، کہا مولا ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ مولا نے کہا مالک رک جاؤ، یہ علی پہ بھروسہ کر کے آئے تھے، یہ علی کی ذات پہ بھروسہ کر کے آئے تھے۔ مالک رک جاؤ، مت جاؤ، مت قتل کرو، اس لیے کہ علی کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے۔ اگر تم نے قتل کر دیا تو لوگوں کا علی سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ علی کی ذات پہ بھروسہ کر کے آئے تھے۔ اب میں آپ سے پوری روایت میں نے سنا دی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر علی انتقام لینا چاہتے، اگر علی انتقام لینا چاہتے، وہ علی کہ جو ٹھوکر مار کر زندہ کو مردہ کر دے، وہ علی جو ٹھوکر مار کر زندے کو مردہ کر دے، وہ علی اگر کسی مجمع میں بیٹھے ہوئے شخص کو کہہ دے کہ کوئی ہے جو اس کتے کو باہر نکالے، اور وہ فوراً انسان کتا بن کر باہر نکل جائے، اگر علی انتقام لینا چاہتے اور علی اپنے اختیار سے کام لینا چاہتے تو قسم خدا کی لشکر سے نکل کے جب علی کے خیمے میں آئے تھے تو مرد تھے، عورت کا لباس پہن کر آئے تھے، لیکن اگر علی چاہتے تو دونوں کو عورت بنا کے بھیجتے، اور پھر ایسا ہی ہوتا کہ جیسا معراج کے وقت ہوا تھا، جس نے معراج کو ٹھکرایا تھا، 7 بیٹے جن کے آیا، پھر معراج کا اقرار کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ کبھی کبھی گہری باتیں بھی سن لیا کریے، کیونکہ تفصیلی جو ہے اگر بات ہے جملے میں بھی بھول ہو جاتی کبھی کبھی۔ معراج، جب رسول معراج سے آئے تھے اور معراج بیان کی تھی کہ میں معراج پہ گیا اور میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پوری معراج بیان کی، کہا جب میں معراج سے واپس آیا تو زنجیر در ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا، بستر کی گرمی موجود تھی۔ تو دوسرا نمبر کا جو خلیفہ ہے اس نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کا سب کچھ دیکھ کے آئے، کا لمبا سفر طے کر کے آئے، اور جب آئے تو بستر کی گرمی جو انسان کو اٹھتے ہی ختم ہو جاتی ہے، بستر کی گرمی موجود رہے، زنجیر در جو دروازہ کھول کے آدمی نکلتا ہے زنجیر در ہلتی رہے، وضو کا پانی وضو کرتا ہے، پانی بہتا ہوا پانی ملے، جب واپس آئیے نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر اٹھ کے یہاں سے چلا اور گھر پہنچا، اور گھر جانے کے بعد زوجہ سے کہا اپنی کہ کھانا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہ کھانا تیار ہے، آٹا گوندھ رہی ہوں لیکن پانی ختم ہو گیا، پانی لے آؤ، روٹی بنا دوں گی، کھانا کھا لینا۔ جلدی سے پانی کا گھڑا اٹھایا، دریا کے کنارے آیا، پانی گھڑے میں بھرا، گرمی کی موسم تھی، کہا ایک غوطہ لگاتا چلوں، جیسے دریا میں اتر کے غوطہ لگایا، تاریخ کہتے جب پانی میں اترا تو مرد تھا، جب نکلا تو عورت تھی، اور جیسے پانی سے باہر نکلی تو دھوبی نے دیکھا، ہاتھ پکڑا، قاضی کے پاس لے کر آیا اور کہا قاضی صاحب جسے میں مہینوں سے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، یہ وہاں دریا کے کنارے پھر رہی تھی۔ قاضی نے نکاح پڑھا، نکاح ہو گیا، 7 بچے ہوئے، 7 بچے ہوئے، 7 بچوں کا 8-10 سال تک تو رہی ہوگی،
7 बच्चे हुए। 7 बच्चों के बाद अब जब मामला आया गया हो गया तो धोबी ने उसे जाने की इजाजत दी कि अब तो आजाद है, कब कहाँ जाएगी, 7 बच्चे हो गए। एक दिन कपड़े धोने के लिए जैसे ही दरिया किनारे आई और कपड़े धोने के बाद जो गोता लगाया तो गई थी औरत, निकली मर्द। और अब पहले जैसे पहले 7 बच्चे जलने से पहले आई थी ऐसे ही बाहर निकली तो किनारे पर पानी का भरा हुआ घड़ा रखा है और ऐसा रखा हुआ है कि अभी पानी बह रहा है। पानी जब भरो तो पानी बहता है, पानी बह रहा है। जल्दी से कपड़े पहने, घड़ा उठाया, अपने घर आई, अपने घर आया तो आया मत हो गया, घर आया और आने के बाद घर पहुंचने के बाद देखा तो जोजा उसी मकाम पे बैठी हुई है, आटा लिए हुए, गूंदने के लिए आटा लिए हुए बैठी है। घर जैसे ही पहुंचा तो जोजा ने शोहर के चेहरे को देखा और देखने के बाद कहा लगता है आज भूख बहुत लगी है, लगता है आज भूख बहुत लगी है। का क्यों? क्या बहुत जल्दी पानी भर कर ले आए? अल्लाह अकबर, कसम खुदा की। जोजा ने कहा बहुत जल्दी पानी ले आए। अब इस जोजा को क्या बताए कि किस मंजिल से गुजर के आया है, बहुत जल्दी पानी ले आए। ये नहीं कहा कि मैं 7 बच्चे जंग के आ रहा हूँ, बहुत जल्दी पानी ले आए। बस जैसे ही जोजा ने कहा तो अब दिमाग इसका ठंडा के रसूल की बस में जाकर देखूं कि वहां क्या हो रहा है। जल्दी का रोटी बना, मैं अभी आता हूं। जल्दी से यहाँ से निकला, घर रसूलुल्लाह की बस में पहुंचा। जैसे ही रसूल की बस में पहुंचा तो बस में रसूल ऐसे ही सजी हुई थी और रसूल को जो बयान करते हुए छोड़ कर गया था रसूल उसी बयान पर थे। और रसूल ने पूरा बयान करने के बाद कहा आप बताओ कि कोई इंसान इतना तवील सफर करके आए और जब वो वापस आए तो जंजीरें दर हिलती हुई मिले, वुज़ू का पानी बहता हुआ मिले, बिस्तर की गर्मी मौजूद मिले, क्या ऐसा हो सकता है? कसम खुदा की तारीफ का जुमला है कि सब खामोश रहे। ये खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद अल्लाह के रसूल मैं गवाही देता हूं कि ऐसा हो सकता है। सलाम पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। है कि आले मोहम्मद क्या है? इसमें इतनी ताकत है कि जो आले मोहम्मद को समझ सके। दुनिया हैरत में है कि अल्लाह ने ये कायनात ये जमीन के लिए नहीं थी, ये आसमानी मखलूक थी, अर्श की मखलूक। अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए इन्हें जमीन पर उतारा, इसीलिए कायनात इन्हें समझ नहीं सकती। खुद सरकार हज़रत रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की हदीस, सरकार ने फरमाया कि या अली अल्लाह को या तो मैंने समझा या आपने समझा, और मुझे या तो अल्लाह ने समझा या तुमने समझा, और तुम्हें या तो अल्लाह ने समझा या मैंने समझा। रसूल की हदीस है कि अली हमें अल्लाह को मैंने समझा या तुमने समझा, मुझे या अल्लाह ने समझा या तुमने समझा, और तुम्हें या अल्लाह ने समझा या मैंने समझा। इसके अलावा कायनात में कोई तुम्हें पहचान नहीं सकता, कोई हमें पहचान नहीं सकता, अल्लाह को पहचान नहीं सकता, इसके अलावा कोई पहचान नहीं सकता। हदीस बहुत सीधी सी है लेकिन एक बात बड़ा घुमा के करना चाहता हूँ। रसूल अकरम ने फरमाया कि अल्लाह को या तो मैंने पहचाना या तुमने पहचाना। तो अल्लाह है बड़ी जात, अल्लाह को पहचानने वाले दोनों अल्लाह से छोटे हैं, एक है मोहम्मद, एक है अली। और रसूल ने फरमाया कि मुझे या अल्लाह ने पहचाना या तुमने पहचाना। रसूल को पहचानने वाले एक सबसे बड़ी जात है और एक मोहम्मद से छोटा है। लेकिन अब मैं क्या करूं, अली की जात इतनी अजीम है कि रसूल ने फरमाया या अली तुम्हें या मैंने पहचाना या अल्लाह ने पहचाना। मोहम्मद को पहचानने वाला एक बड़ा एक छोटा, अल्लाह को पहचानने वाले दोनों छोटे, लेकिन अली को पहचानने वाले दोनों बड़े। एक नबियों का सरदार है, एक खालिक कायनात है। सलाम पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
जिन्हें कोई पहचान नहीं सकता। अगर इन हस्तियों को पहचान लिया होता तो आज दुनिया में ये जो फर्श अज़ा बिछा हुआ है, यहाँ बैठ कर रोज़ार गिरिया न कर रहे हो। ये जो फर्श अज़ा पे गिरिया हो रहा है, ये इसकी वजह ये है कि दुनिया आले मोहम्मद को पहचान न सके। अगर पहचान लेती तो इतना जुल्म अहले बैत पर ना होता। अहले बैत पे जो जुल्म हुआ है वो कायनात में किसी पे ऐसा जुल्म नहीं हुआ जैसा जुल्म अहले बैत पर हुआ। मिसाल गिरामी, ये कल की तारीख गुजरी वो बड़ी क़यामत की तारीख है शिया ने हैदर कर्रार। कल की तारीख से मरबूत होकर चंद जुमले आपके खिदमत में मुझे अर्ज़ करना है मसाइब, और उसके बाद इबादत से तमाम कर देना है। कौन समझ सकता है कि क़यामत में करबला में क्या क़यामत गुजरी। करबला, हम फर्श मजलिस पर बैठे हैं, मुझे आप इंसाफ से बताएं कि क्या हम एक लम्हे के लिए अकबर की जवानी को भुला सकते हैं? क्या एक लम्हे के लिए हम कासिम की जवानी को भुला सकते हैं? जब फर्श अज़ा पे अज़ादार बैठते हैं तो निगाहों के सामने मंजर आ जाता है। जब मसाइब बयान होते हैं तो पूरा मंजर आंखों के सामने आ जाता है कि कैसे कासिम पे जुल्म हुआ होगा, कैसे मोहम्मद पे जुल्म हुआ होगा, कैसे अली अकबर पे जुल्म हुआ होगा, कैसे मेरे मौला आका पे जुल्म हुआ होगा। अज़ादारों, ये करबला एक ऐसी शय है, एक ऐसी शय है करबला कि जो हमें किसी वक्त भी हमारे जहन से नहीं निकलती। हर वक्त करबला हमारे सीनों में, हमारे दिलों में, हमारी आंखों में धड़कती रहती है करबला। तो मसाइब कि जो करबला में हुए वो हमारी आंखों के सामने वो मंजर होता है। तो आप सोचें, 1400 बरस हो गए जब हम करबला को नहीं भूल पा रहे हैं, तो उस इमाम ने करबला को कैसे भूला होगा कि जिसकी आंखों के सामने हुसैन का सर कलम हुआ, जिसने बीवियों के सरों से छीनती हुई रिदाएं देखी, वो इमाम कि जिसने जुल्म होते हुए देखा, वो कैसे भुला पाए। आप लोग दो तीन रिवायतें मसाइब की मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर लूँ। बहुत करबला सैयद सज्जाद से बेहतर करबला को कोई नहीं था। यही वजह है कि बाद करबला मौला सैयद सज्जाद एक दिन मौला खून के आंसू रो रहे। पांचवे इमाम अपने बाबा की बारगाह में आए, पुराने के बाद बाबा बाबा आप खून के आंसू रो रहे हैं। ए बाबा आप बहुत रो रहे हैं। बाबा मैंने आपको अरसा हो गया, मैंने आपको सोते हुए। मौला सैयद सज्जाद से मौला इमाम मोहम्मद बाकी कहते हैं, ए बाबा अरसा हो गया, मैंने आपको सोते हुए नहीं देखा। ए बाबा सो जाइए, कभी तो आराम कर लिया कीजिए, हर वक्त रोते रहते हैं। इमाम ने जैसे ये कहा तो चौथे इमाम कहते हैं, मेरे लाल तू भी जमाने का इमाम है, तू भी हुज्जत खुदा है। ऐ मेरे लाल कुछ ऐसा कर, अल्लाह से कुछ ऐसी दुआ कर, कुछ ऐसा कर कि जब मैं अपनी आंखें बंद करूं तो मुझे करबला नजर न आए। करता हूँ तो कभी मुझे अपने बाबा के सरलों के नेज़ा पे नजर आता है। ऐ मेरे लाल कभी मुझे जलते हुए खेमे नजर आते हैं, कभी माँ बहनों की छिनती हुई चादरें नजर आती है, कभी सकीना के रुसाब पे पड़ते हुए तमाशे भी आते हैं। अल्लाह अकबर, खुदा कोई गम न दे सिवाय कभी बदलू में करबला के। अज़ादारों, बड़ी कयामत हुई है करबला में, बड़ा जुल्म हुआ है करबला में। अज़ादारों, कयामत गुजर गई सैयद सज्जाद पे करबला में। अज़ादारों,
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ارے جب میرا مولا قید سے چھوٹ کر مدینے پہنچا، امام کا دستور تھا کہ مسلسل اپنے بابا پہ رویا کرتے تھے، کربلا والوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ عزاداروں، ایک دن ایسا آیا کہ ایک چاہنے والا امام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا ہے مولا، اے مولا عرصہ ہو گیا کربلا کو گزرے ہوئے، اے مولا میں نے کبھی آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں دیکھے۔ امام کہتے ہیں چاہنے والے تو نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے۔ ارے وہ امام کیسے اس امام کے رخسار پر مسکراہٹ کیسے آئے کہ جس نے اپنے بابا کو لاشا بے گوڑ و کفن دیکھا ہو۔ اے میرے چاہنے والے، اس امام کے چہرے پر مسکراہٹ کیسے آئے کہ جس نے اپنی 4 برس کی بہن کو تماشے کھاتے ہوئے دیکھا ہو۔ آزادارو، چاہنے والا کہتا ہے مولا ایک گزارش تھی، کا بتا کیا بات ہے؟ کا مولا میرے گھر میں میرے جوان بیٹے کی شادی ہے، اے مولا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، اگر آپ آ گئے تو میرا مقدس سمجھ جائے گا، اے مولا برکت کے لیے میرے گھر میں قدم رکھ دیجئے۔ امام کہتے ہیں چاہنے والے، کربلا کے بعد ہم نے خوشی میں شرکت کرنا چھوڑ دیا۔ چاہنے والے ہم نے کربلا کے بعد خوشی میں شرکت کرنا چھوڑ دی۔ چاہنے والا کہتا ہے مولا میں نے آپ کے آمد کے لیے میں نے مجلس کا انتظام کیا ہے۔ کہا اے چاہنے والے اگر میرے بابا کی مجلس رکھی ہے تو میں ضرور آؤں گا۔ ہزاروں امام اس کے گھر میں تشریف لائے، ابھی مجلس شروع نہ ہوئی تھی کہ امام کی نگاہ اس کے جوان بیٹے پہ پڑ گئی جو اپنے سر پہ صحرا سجائے ہوئے تھا۔ امام نے دولہا کو دیکھا تو مولا رونے لگا۔ ایک مرتبہ چاہنے والا کہتا ہے مولا ابھی تو مجلس بھی شروع نہیں ہوئی، اے مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ مولا کہتے چاہنے والے ارے میں نے اس جوان کے سر پہ صحرا دیکھا تو مجھے کربلا یاد آ گئی۔ کہا اے مولا کربلا میں کیا یاد آیا؟ کہے چاہنے والے جب کوئی جوان سر پہ صحرا سجاتا ہے تو مجھے اپنا علی اکبر یاد آتا ہے۔ جب کوئی سر پہ صحرا سجاتا ہے تو مجھے میرا قاسم یاد آتا ہے۔ امام قاسم کو یاد کر کے رونے لگے۔ چاہنے والا کہتا ہے مولا، اے مولا قاسم کو یاد کر کے اتنا کیوں روئے؟ جملے سن لیجیے اور آپ کی عبادت تمام۔ عزاداروں مولا کہتے ہیں قاسم ارے کربلا کا وہ شہید ہے